تو پہلا چیلنج جس کا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مقابلہ کیا وہ ستاروں اور سورج اور چاند وغیرہ کا حادث ہونا، مخلوق ہونا ثابت کرنا تھا. کسی طرح عبادت کے لائق نہ ہونا یہ ثابت کرنا تھا. اس کو اللہ تبارک و تعالی اس طریقے سے ارشاد فرما رہا ہے کہ فلما جن علیہ اللیل، کہ جب ان پر رات کا اندھیرا آیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے رات جب چھائی، رآ کوکبا، تو ایک ستارہ دیکھا. چونکہ ستارہ، چاند اور سورج، ان تینوں کی پرستش ہو رہی تھی، تینوں کو مخلوق ہونا ثابت کرنا تھا. تو جب رات کا اندھیرا آیا، رآ کوکبا، انہوں نے ایک ستارہ دیکھا تو لوگوں سے کہا قال ھذا ربی، کہا اسے میرا رب ٹھہراتے ہو، تم اس کی عبادت کرنے کا حکم دے رہے ہو، اس کی عبادت کے لیے کہہ رہے ہو. فلما افل قال لا احب الافلین، کہا دیکھو تھوڑی دیر دیکھ لینا، تم پر خود ہی ثابت ہو جائے گا کہ یہ کسی طور پر عبادت کے لائق نہیں، تم بھی اس کی عبادت چھوڑ دو جس طریقے سے میں چھوڑے ہوئے ہوں. تو فلما افل، کچھ دیر ہوئی تھی، وہی ستارہ جو چمک دمک کر آ گیا تھا باہر نکل کر کے، وہی ڈوب گیا. قال لا احب الافلین، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں سے فرمایا کہ مجھے خوش نہیں آتے ہیں یہ ڈوبنے والے، جو خود ہی اپنی چمک دمک کو بچا نہیں سکتے، جو خود ہی اپنے وجود کو بچا نہیں سکتے. تھوڑی دیر بھی، پوری رات اور پورا دن 24 گھنٹہ تو کیا تھوڑی دیر کے لیے بھی اپنا وجود بچا نہیں سکتے ہیں، ان کی عبادت کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ کیسے رب کے لائق ہو سکتے ہیں؟ پھر اس کے بعد چاند چمکا، اور چاند کی طرف لوگوں سے دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اسے میرا رب ٹھہرا رہے ہو، اس کی عبادت کے لیے کہہ رہے ہو. فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، پھر جب چاند چمکتا دیکھا بولے اسے میرا رب بتاتے ہو. فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين. دیکھ لینا یہ بھی کسی طور عبادت کے لائق نہیں. جب چاند کے ڈوبنے کا وقت آیا تو چاند بھی ڈوب گیا. جو بہت چمک دمک کر دکھائی دے رہا تھا اس کی چمک بھی ختم ہو گئی اور وہ کہیں دکھائی ہی نہیں دیا. تو فلما افل، پھر جب وہ چاند ڈوب گیا، قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين، فرمایا اگر مجھے میرا رب ہدایت نہ کرتا تو میں بھی انہی گمراہوں میں ہوتا. تو اس سے پتہ چلتا ہے یہاں پر ارشاد باری تعالی ہے قال ھذا ربی، جس کا لفظی ترجمہ ہے کہ یہ میرا رب ہے، لیکن یہ لفظی ترجمہ کسی طور پر یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان کے لائق نہیں. اس لیے یہاں علماء کرام نے فرمایا کہ یہاں ایک سوالیہ حمزہ استفہامیہ یہاں پر مقدر ہے، محذوف ہے. تو قال ھذا ربی کا مطلب ہے قال اھذا ربی، کیا آپ لوگوں سے بولے کیا یہ میرا رب ہے، اس کو تم میرا رب بتاتے ہو؟ اور اس کا قرینہ ایک تو یہی ہے کہ کسی طور پر یہ حضرت ابراہیم کی شان کے لائق نہیں،
اور دوسرا خود ہی حضرت ابراہیم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب چاند ڈوب گیا تو ارشاد فرمایا کہ لئن لم یہدنی ربی، کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ کرتا، یعنی جس رب کو میں مانتا ہوں اگر وہ مجھے ہدایت نہ کرتا تو میں بھی تم لوگوں کی طرح چاند کو رب سمجھ بیٹھتا اور اس کی عبادت کر لیتا، لیکن میں جس کو رب مانتا ہوں اس نے مجھے فوراً بچا دیا۔ فلما رأى الشمس بازغة، پھر بچا سورج۔ اب تو ستارے کے بارے میں بھی لوگ کچھ بول نہیں پائے، چاند کے بارے میں بھی کچھ بول نہیں پائے، اب سورج بچا۔ جب سورج نکلا تو پوری آن بان شان کے ساتھ نکلا۔ فلما رأى الشمس بازغة، کہ پھر جب سورج کو جگمگاتا دیکھا، قال ھذا ربی ھذا اکبر، بولے اسے میرا رب بتا رہے ہو؟ یہ تو ان سب سے بڑا ہے، ستاروں سے بھی بڑا ہے، چاند سے بھی بڑا ہے، اسے کہہ رہے ہو میرا رب ہے؟ دیکھ لینا یہ بھی کسی طرح ربوبیت کے لائق نہیں ہے، یہ بھی کسی طرح عبادت کے لائق نہیں۔ فلما افلت، پھر جب وہ بھی ڈوب گیا، اس کا بھی وقت ہوا، اور شام کے وقت وہ بھی جب ڈوب گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، تو کہا اے قوم میں بیزار ہوں ان چیزوں سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔ اب تو تم پر کھل گیا کہ یہ ڈوبنے والی چیزیں، یہ حادث چیزیں، مخلوق چیزیں ہیں، یہ کسی طریقے سے عبادت کے لائق نہیں، یہ تو خود ہی ایک وقت پر نکلتی ہیں، ایک وقت پر ڈوبتی ہیں، اور جو وقت پر نکلے پھر سیدھے اپنے راستے ہی پر چل کر کے پھر جب اس کا وقت آ جائے تو ڈوب جائے، یہ کسی مستقل خدا کی شان نہیں ہو سکتی، یہ رب کی شان نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ تو ایک ایسی مخلوق کی شان ہو سکتی ہے کہ جو اپنی پوری غلامی کے ساتھ کسی کے حکم کے تابع اور فرما بردار ہو، جس نے اس کو بتا دیا ہو کہ تمہیں اتنے وقت میں نکلنا ہے، تمہیں اتنے وقت میں ڈوبنا ہے، تو جس کی شان یہ غلامانہ ہو وہ کیسے رب ہو سکتا ہے؟ اس کی تم عبادت کیسے کر سکتے ہو؟ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیسے شریک کر سکتے ہو؟ ما انی وجہت وجہی، میں نہیں مانتا ان چیزوں کو رب، بلکہ میں تو انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے آسمان و زمین بنائے، ایک اسی کا ہو کر، اور میں مشرکوں میں نہیں۔ وحاجہ قومہ، اور ان کی قوم ان سے جھگڑنے لگی، قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان، کہا کیا اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو؟ وہ تو مجھے راہ بتا چکا۔ ولا اخاف ما تشرکون بہ الا ان یشاء ربی شیئا، اور مجھے ان کا ڈر نہیں جنہیں تم شریک بتاتے ہو، تمہارے بتوں سے مجھے کوئی ڈر نہیں لگتا، مگر یہ کہ میرا ہی رب کوئی بات چاہے۔ وسع ربی کل شیء علما، میرے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ افلا تتذکرون، تو کیا تم نصیحت نہیں مانتے؟ اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مقابلے میں ان مشرکوں کو ہکا بکا کر دیا، اور وہ مشرک آپ کے سامنے بالکل کچھ بھی نہیں کہہ سکے، کوئی بات نہیں کہہ سکے۔ اپنے ان معبودان باطلہ جن کو وہ لوگ اللہ کے سوا پوجتے تھے، ان کو بھی ان کی خدائی کا ان کی خدائی ثابت نہیں کر سکے، ان کی الوہیت ثابت نہیں کر سکے۔